بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول حدیث کا سبجیکٹ سٹارٹ کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے کچھ بیسک باتیں جان لیں جو اس مضمون کو سمجھنے میں ہمارے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ شریعت دین جو ہے وہ قرآن و سنت سے اخذ کی جاتی ہے، اور قرآن و سنت جو ہے وہ دو چیزوں پر مبنی ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے گا نص یعنی کہ ٹیکس، جسے روایت بھی کہہ سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہوتی ہے یہ اسی ٹیکس کا فہم اور فقہ۔ اور تمام علوم جو ہیں وہ ان دو پر مبنی ہوتے ہیں، یا تو وہ اصل ٹیکسٹ ہوتا ہے یا پھر اس کا وہ فہم انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ تو بیس تو قرآن و سنت ہے، لیکن ایک علوم عالیہ کہلاتے ہیں گے، یعنی کہ اعلیٰ کہتے ہیں ٹول کو، جو قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ایک ٹول کے طور پہ، ذرائع کے طور پہ علم حاصل کیا جاتے ہیں گے۔ ان میں دو طرح کے علوم ہوتے ہیں، ایک علوم ہوتے ہیں اصول سے متعلق، اور دوسرے علوم ہوتے ہیں وہ لغت سے متعلق۔ ابھی ہمارا جو ٹاپک ہے وہ اصول سے متعلق، انشاءاللہ ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے، لیکن لغت سے متعلق بھی تقریباً 5 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں عربی میں۔ جو سب سے پہلے ہوتا ہے صرف اور نحو، یہ دونوں مل کے گرامر بناتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بلاغت کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور منطق کا سبجیکٹ ہوتا ہے، اور 5واں سبجیکٹ ہوتا ہے عربی ادب، جس میں عربی لٹریچر اور شاعری وغیرہ ہوتی ہے جہالت کے دور سے لے کے۔ ابھی ہم اصول پہ بات کریں تو اصول میں 4 سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبجیکٹ ہوتا ہے اصول تفسیر۔ اصول تفسیر قرآن کریم کی تفسیر کرنے کے سمجھے پرنسپلس ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن مجید سے کی جائے گی، اور پھر حدیث مبارکہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے، پھر صحابہ کرام کے قول، اور پھر اس میں مزید آگے دیکھا جاتا ہے جمہور کا اتفاق اور پھر مفسرین کی رائے۔ تو یہ سبجیکٹ جو ہے ہمارا فہم سے ریلیٹڈ ہے، انڈرسٹینڈنگ سے ریلیٹڈ ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، تمام سبجیکٹ جو ہیں وہ دو چیزوں میں مبنی ہوں گے، یا تو وہ ٹیکسٹ روایت پر مبنی ہوں گے، یا پھر وہ فہم پہ مبنی ہوں گے۔ تو اصول تفسیر فہم سے مبنی ہے۔ دوسرا سبجیکٹ ہوتا ہے اصول حدیث۔ اصول حدیث جو ہے وہ اصل میں روایت یعنی نیریشن پر مبنی ہے۔ اس میں اصل میں ہمیں کیا دیکھا جاتا ہے، حدیث کا فہم نہیں دیکھا جاتا، بلکہ حدیث جو ہے اس کی نیریشن پہ بات ہوتی ہے، اس کی کہ وہ کتنی صحیح ہے، اور پھر اس میں جو درجے ہیں اور اس کی بھی مختلف ٹرمینالوجیز ہیں وہ سیکھی جاتی ہیں، جو اصطلاح کہلاتی ہیں۔ جو انشاءاللہ یہی ہمارا ٹاپک رہے گا، اور ہم اسی کے حوالے سے سیکھیں گے۔ تیسرا سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ اصول فقہ ہوتا ہے گا۔ اصول فقہ میں قرآن اور حدیث دونوں کے فہم کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، مزید اس میں فہم میں گہرائی میں جایا جاتا ہے، اور اس سے مزید مسائل کے حل استنباط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ اصول تفسیر اور اصول فقہ جو ہے دونوں فہم سے ریلیٹڈ ہے۔ چوتھا سبجیکٹ ہوتا ہے عقیدہ۔ عقیدہ کا سبجیکٹ جو ہے وہ بھی روایت سے ہی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ عقیدہ اصل میں اصل عقیدہ وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور ہم نے وہی سیکھنا ہے، تو وہ روایت سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اس میں مزید فہم غور و فکر کر کے ہم اب کہیں اگر آگے جائیں گے، اپنے دماغ کو چلائیں گے تو پھر گمراہی میں جا سکتے ہیں۔ ہاں، بس اپنی عقل اتنی چلانی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے زیادہ عقل نہیں دوڑانی۔ تو یہ اصول حدیث اور اصول عقیدہ جو ہے روایت یعنی کہ نیریشن سے ٹیکسٹ مبنی ہوتا ہے، جبکہ اصول تفسیر اور اصول فقہ جو ہے وہ فہم پر مبنی سبجیکٹس ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا بھی اصول حدیث پہ ہی بات ہوگی، اور اسی کی ٹرمینالوجی سیکھیں گے۔ اس دنیا میں علم کے ذرائع 3 ہیں۔ ایک تو ہے کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو الہام ہوتا ہے تو وہ ڈیوائن نالج ہوتی ہے۔ دوسرا ہے گا انسان اپنی عقل سے کوئی چیز ڈرائیو کرتا ہے، اور تیسرا ہوتا ہے گا ہنس یعنی سینسز سے۔ اب جو الہامی نالج ہوتا ہے انسان کا وہ 3 طرح کا ہوتا ہے، یا تو وہ فرشتے کی طرف سے ہو تو وہ وحی ہوتا ہے، یا پھر وہ حوادث نفس کی طرف سے ہوتا ہے۔ آپ کا ایک سکس سینس ہو سکتا ہے گا، وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان والوں کو دیا جاتا ہے، کہ وہ جس میں اچھے خواب مبشرات بھی ہوتے ہیں۔ اور تیسرا ہوتا ہے گا شیطان کی جانب سے، یعنی کہ وسوسہ۔ جبکہ فلاسفی کیا ہوتی ہے، جو آپ کے پاس علم و تجربہ ہے اس کے ساتھ آپ نے کوئی نظریہ قائم کر لینا، اور اس میں اگر آپ عقل کو محدود نہ کریں، اس کی کوئی لمیٹیشن نہ رکھیں، تو کسی بھی طرف شیطان بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ جبکہ حس اور سینسز کے ذریعے جو نالج ہوتا ہے وہ سائنس ہوتی ہے، اور سائنٹیفک انفارمیشن جو ہوتی ہے اصل میں وہ بھی ہمارے لیے ایک طرح کی خبر ہوتی ہے۔ ہم نے ہر چیز کو نہ دیکھا ہوتا ہے، ہر چیز کو جانا ہوتا ہے۔ اب جیسے آج کل کتنا بلیک ہولز اور ان سب چیزوں کے بارے میں جو آتی ہے نالج، جو بھی سائنس پروف کر رہی ہے، وہ ہم سب کچھ ایکسپیریمنٹ تو نہیں کر رہی ہے، ہمارے لیے وہ کیا ہے، ایک طرح کی خبر ہے۔ تو وہی الہی بھی جو ہے وہ بھی ایک جو خبر ہے نا،
اس خبر کی چھان بین کرنا کہ وہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہم تک پہنچی ہے وہ سچی ہے کہ نہیں، اسی کو ہم علوم حدیث میں پڑھیں گے۔ تو اصل میں اصول حدیث میں جو پڑھیں گے ہم، اس میں اصول تو بہت لمیٹڈ سے ہیں، زیادہ تر جو چیز ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ اصطلاح ہوگی، ٹرمینالوجیز۔ لفظ اصطلاح جو ہے وہ صلح سے نکلا ہے گا، یعنی کسی لفظ کے معنی پر ایک معاشرے کے گروپ آف سوسائٹی کے جو ہے نا صلح ہو گئی کہ اس کا معنی یہ ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر جو فیلڈ ہوتی ہے اس کی کچھ نہ کچھ ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں جس کے بغیر اس فیلڈ کو نہیں سمجھا سکتے۔ آپ فزکس کی بک کھولیں اور آپ کو پتہ نہ ہو ویلوسٹی کیا ہے، تو آپ آگے ایکسیلریشن کیا ہے، یہ سب چیزیں تو پھر آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بات بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح میتھس میں آپ الجبرا، ٹریگنومیٹری اور ان سب چیزوں کو اصطلاح کو نہ سمجھیں تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا چیز ڈیفائن کی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے اصول حدیث میں ہم کچھ خاص اصطلاح پڑھیں گے، خاص ٹرمینالوجیز پڑھیں گے جس کے پیچھے کوئی خاص معنی ہوگا کہ یہ اس وجہ سے اس اصطلاح کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کا یہ معنی ہوتا ہے۔ اس لیے اصول حدیث کا جو قدیم نام ہے وہ ہے مصطلح الحدیث، یعنی احادیث مبارکہ کی اصطلاح۔ اور اصطلاح کو صحیح معنوں میں سمجھنا بہت ضروری ہے، جیسے کہ ہم سنت اور حدیث جو ہے اس میں فرق نہیں کر پاتے اور بعض اوقات ان کو ملا دیتے ہیں۔ عوامی انداز میں تو ہم دونوں کو ایک کہہ سکتے ہیں، لیکن اصول حدیث میں سنت اور حدیث دونوں کا الگ مقام ہے اور دونوں کو الگ طور پہ سمجھا جاتا ہے۔ تو میں آپ سے کہوں گی کہ آپ خود بھی سوچ کے سمجھ کے بتائیں کہ آپ سنت اور حدیث سے کیا سمجھتے ہیں اور ان کو کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک اس بارے میں جو جانتا ہے، جو بھی سمجھتا ہے، وہ اپنے رائے کا اظہار کرے۔ انشاءاللہ ہم اگلے کلاس میں یہ ڈیفائن کریں گے کہ اصول حدیث میں ان دونوں سے کیا مراد ہے، اور اس مضمون کی روشنی میں ہم ان دونوں کو کس طریقے سے ڈفرینشیٹ کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔